السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو سے ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس چینل پر انشاءاللہ تعالی پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ یعنی لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم آخری سپارہ یعنی جو 30واں سپارہ ہے اس کی آخری صورتوں سے ترجمہ شروع کریں گے، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں یہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہم نماز کے اندر صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہو۔ تو یہ دیکھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آج ہم ان دونوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور یہ صورتیں جو ہیں یہ اگر کسی پر جادو ہوا ہو یا پھر کسی کو جنات وغیرہ کا اثر ہو تو وہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل یقین کے ساتھ اور کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جادو کا جنات کا اثر جاتا رہے گا۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے تو ان پر ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس کی بیٹیوں نے ہمارے نبی پر جادو کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کو دم کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا تو آپ کا جادو کا اثر جو تھا تھوڑا بہت وہ ختم ہو گیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ فلق مکہ میں نازل ہوئی، یعنی جو مکیہ صورتیں ہوں گی اس کا مطلب ہوگا کہ جو وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور جو مدنیہ صورتیں ہوں گی وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کا نام مکیہ اور مدنیہ رکھا گیا۔ تو تعوذ اور تسمیہ جو ہیں وہ ہم پچھلی ویڈیو میں ترجمے کے ساتھ بھی اور تجوید کے ساتھ بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ صورتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ عرض کیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، مالک کی، الفلق، صبح کے۔ ویسے فلق کا مطلب ہوتا ہے چیرنے والا، یعنی رات کو چیر کر صبح نکالنے والا۔ تو ادھر ہم صبح کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، ادھر سے اٹھائیں گے، صبح کے مالک کی، من سے، شر، ہر شر سے بچنے کے لیے، ما، جو، صبح، خلق، پیدا کی، اللہ نے یعنی مالک نے۔ خلق کے اندر ہوا ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ من شر ما خلق، ہر شر سے بچنے کے لیے جو صبح پیدا کی مالک نے۔ اور، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر واو عاطفہ ہوتا ہے۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے تھوڑا سا ترجمہ اٹھانا سمجھنے کے لیے۔ تو ہم واو، یہ بھی واو عاطفہ ہے، یہ بھی اور یہ بھی، یہ جو واو ہیں یہ عاطفہ ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ہم معنی پیچھے سے اٹھائیں گے، اور جو بھی واو عاطفہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس کے اوپر چھوٹا سا ایسے عین لکھ لینا ہے، پھر آپ کو یاد رہے گا کہ یہ عاطفہ ہے۔ تو کچھ واو جو ہوتے ہیں وہ قسمیہ ہوتے ہیں، اگر وہ جب پڑھیں گے تو اس کے اوپر چھوٹا سا قاف لکھ لینا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ قسمیہ واو ہے۔ تو واو کا عطف یہاں سے کریں گے، قل اعوذ برب الفلق سے، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، من سے، شر سے بچنے کے لیے، غاسق، اندھیرے کے،
اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، وہ اندھیرا پیچھے ہو کے چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ مَا غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، ادھر سے معنی اٹھائیں گے اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، واو پھر عاطفہ کریں گے، ادھر چھوٹا سا آئین لکھ لینا آپ نے، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، واو کا مطلب اور، من سے، شر شر سے، نفاثاتی پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے بچنے کے لیے، فی میں، العقد گرہوں میں، وہ جو دھاگے کے اوپر اکثر چھوٹی ساری گرہ لگائی جاتی ہے، اکثر جو تعویذ میں دیکھا ہوا ہے گروں، ان کے اوپر جادو ہوتا ہے، گرہ لگا کے پہلے ہوتا تھا تو اب بھی، تو اس کا ذکر ہے گرہوں میں، گرہ یعنی گرہ، گرہوں میں۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے بچنے کے لیے، واو، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، من سے، شر شر سے بچنے کے لیے، حاسد حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کے لیے جب وہ حسد کرے۔ دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، ہر شر سے بچنے کے لیے جو صبح پیدا کی مالک نے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، ادھر سے معنی اٹھائیں گے اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے جب اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، حسد کرنے والے، یہ اسم فاعل کا صیغہ حسد کرنے والا، حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، جب وہ حسد کرے، حسدہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، جب وہ حسد کرے۔ اب پڑھتے ہیں سورۃ الناس، مکیہ، سورۃ الناس مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے پالنے والے کی۔ یہ توحید کا پہلا مرتبہ، آگے یہ توحید کا دوسرا مرتبہ ہے، مالک الناس لوگوں کے شہنشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، یہ توحید کا دوسرا مرتبہ۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا مالک یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور لوگوں کا شہنشاہ یعنی بادشاہ اللہ ہے، اور یہ توحید کا تیسرا مرتبہ الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ من سے، شر شر سے بچنے کے لیے، الوسواسی وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، الخناس چھپ کر، من شر الوسواس الخناس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، صدوری دلوں میں، سینوں میں، الناسی لوگوں کے، لوگوں کے دلوں میں، کون، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے،
تو دوبارہ سے اس کا پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کی، مالک الناس لوگوں کے شہنشاہ کی یعنی بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والوں یا چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔